السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے جوڑوں کی درد کے بارے میں، علامات کے بارے میں، جوڑوں کی احتیاط اور وجوہات کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں علامات کے بارے میں۔ جوڑوں میں درد سوجن ایسی بیماری ہے جس کے شروع میں درد کے ساتھ بہت بخار رہتا ہے۔ جب بیماری پرانی ہو جاتی ہے تو بخار نہیں ہوتا۔ مریض کے لیے چلنا پھرنا دو چار ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر پاؤں زیادہ درد کرتے ہیں۔ سر کے ساتھ بدبودار پسینہ آتا ہے۔ پیاس محسوس ہوتی ہے۔ جوڑوں کی درد کئی قسمیں کی ہیں، جیسے ٹھوڑی کا چکرانا، منہ کا ذائقہ خراب ہونا، گردن، کمر اور ہاتھ پاؤں اکڑ جانا یا فالج کا ہونا جوڑوں کی سوجن میں شمار ہوتا ہے۔ ہم دردوں کی وجوہات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دانتوں کا گندا رہنا، زیادہ پریشانی، بے سکونی، حسب منشاء کاروبار یا کام کا نہ ہونا، پانی میں ہر وقت بھیگے رہنا، سردی لگ جانا یا سوزاک جیسی موذی بیماری، روکھی اور ٹھنڈی چیزیں کھانا، رات کو دیر تک جاگتے رہنا، رفع حاجت کو روکے رکھنا، خون کا اخراج بہت زیادہ، محنت طلب کام کرنا۔ اب ہم کرتے ہیں بات احتیاط کی۔ جوڑوں کے درد میں مبتلا مریضوں کو گھی، تیل اور مکھن میں تلی ہوئی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ بھنڈی، لوکی، چاول سے دور رہنا چاہیے۔ زیادہ گرم مسالوں اور سرخ مرچ کا استعمال نقصان پہنچاتا ہے جوڑوں کے درد کو۔ دہی، اچار، املی، سرکہ اور دیگر ترش اشیاء مریض کو نہ دی جائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں علاج کی طرف آتے ہیں۔ جوڑوں کے علاج کی طرف آتے ہیں۔ یہ بیماری پاؤں کے انگوٹھے سے شروع ہوتی ہے، رات کے وقت حملہ کرتی ہے۔ حملہ ہونے کے 24 گھنٹے بعد کسی قسم کی غذا نہ دیں، البتہ پانی پلاتے رہیں۔ 24 گھنٹوں کے بعد گائے کا دودھ ابال کر پلانا بہت ہی جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ سبز ترکاریاں، پتوں والی سبزیاں، پالک، ساگ گندم کی روٹی کے ساتھ کھائیں۔ تازہ پھل جیسے سنترا، کھٹا میٹھا انار، فالسا، لوگاٹ، خوبانی، آڑو، الوچا زیادہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ جوڑوں کی سوزش اور درد وغیرہ بالکل ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ سردیوں میں گرم پانی سے، گرمیوں میں نیم گرم پانی سے روزانہ غسل کریں۔ روزانہ پیدل سیر کریں۔ موسم کے مطابق ٹھنڈے یا گرم پانی میں لیموں کا رس ملا کر روزانہ پئیں۔ البتہ ہرے پتوں والی سبزیوں جیسے پالک، باتھو، چولائی وغیرہ کا رس بالکل استعمال نہ کریں، یہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ ٹماٹر اور ترش پھلوں کے رس پیتے رہنے سے یہ بیماری بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔